سب سے پہلے میں آل پارٹیز کل جماعتی کشمیر رابطہ کمیٹی کے قائدین کا مشکور ہوں کہ وہ تشریف لائے، اور تمام صحافی حضرات کا بھی مشکور ہوں کہ وہ آل پارٹیز کل جماعتی کشمیر رابطہ کمیٹی کی پریس کانفرنس کو کوریج دینے کے لیے وہ بھی تشریف لائے۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ آج یوم شہدائے جموں ہے۔ اس دن 4 لاکھ جموں کے مسلمانوں کو شہید کیا گیا، 123 دیہاتوں کی مسلم آبادی کو ڈی پاپولیٹ کیا گیا۔ جنوبی ایشیا نے ایسا جینوسائیڈ نہیں دیکھا اس سے پہلے، جو بھارتی افواج نے RSS کے گنڈوں کے ساتھ اور ڈوگرا فوج کے ساتھ مل کر جموں کے اندر جو جینوسائیڈ کیا ہے، اس کی مثال تاریخ انسانی میں نہیں ملتی۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ دنیا کے سامنے اتنا بڑا جینوسائیڈ ہے، دنیا کی نظروں کے سامنے یہ اوجھل ہے۔ آج بھی دنیا کے دوسری حصوں میں ہونے والے جینوسائیڈ کا ذکر تو کرتی ہے، لیکن جموں کے مسلمانوں کو وہ انصاف نہیں مل سکا۔ 500,000 کی آبادی وہاں سے مائیگریشن کرنے پہ مجبور ہوئی، اور آج بھی ان کے جو لائقین ہیں، ان کے عزیز و اقارب، ان کے علاقے میں رہنے والے لوگوں کا جو قتل عام ہوا، ان کو انصاف نہیں مل سکا۔ اس جموں جینوسائیڈ سے بھارت کی ظالمانہ آکوپیشن کا آغاز ہوا۔ مقبوضہ کشمیر کے رہنے والے یہ بھارت کو پیغام دے رہے ہیں کہ بھارت کی 1 ملین افواج کشمیر میں شکست کھا چکی ہیں۔ ان کی جذبہ آزادی نے یہ ثابت کیا کہ وہ اپنے بنیادی اور پیدائشی حق ارادیت سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ آج آل پارٹیز کے اندر ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس جدوجہد کو مزید تیز کیا جائے گا، بھارت کے ظالمانہ چہرے کو بے نقاب کیا جائے گا، اور خصوصاً برطانوی حکومت کو یہ مجبور کیا جائے گا کہ اس مسئلے کے اوپر پیش رفت کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ تو برطانیہ کی ذمہ داری ہے کہ تقسیم برصغیر کے دوران یہ جو انہوں نے انفینشڈ ایجنڈا جو کشمیر ہے اس کو چھوڑا ہے، کشمیر ڈسپیوٹ کو، اس کو ریزالو کرنے کے لیے وہ اپنا کردار ادا کریں۔ اور آخر میں ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں برطانوی حکومت سے کہ بھارت کو جنگی جرائم کی عدالت میں ٹرائل کیا جائے، عالمی عدالت انصاف میں اس کا ٹرائل کیا جائے، جنگی جرائم کے حوالے سے اس کا ٹرائل کیا جائے، کیونکہ بھارت اب تک 1947 سے لے کے اب تک 500,000 کشمیریوں کو شہید کر چکا ہے، 10,000 عورتوں کی وہاں پر عصمت دری ہو چکی ہے۔ تو عالمی عدالت انصاف میں ان کا بھارت کا ٹرائل کرنے کے لیے برطانوی حکومت کو ہم برٹش کشمیری اپیل کرتے ہیں کہ عالمی عدالت انصاف میں بھارت کو لا کے جنگی جرائم کا مقدمہ اس پہ چلایا جائے، اور ساتھ ساتھ بھارت کے ساتھ، یعنی کہ آپ کا یہ ایک موقف ہے برطانوی حکومت کا کہ جو ملک انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرے گا اس کے ساتھ ٹریڈ نہیں کریں گے۔ تو ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ بھارت سے ٹریڈ بند کی جائے اور بھارت کے اوپر اکنامیکل سینکشنز لگائے جائیں جب تک بھارت اس چیز پہ دوبارہ نہیں آتا کہ وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کو حل نہیں کرے گا۔ خون نہ حق ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر قرض ہے کہ جس مقصد کے لیے ان شہداء نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اس مقصد کو اپنا مشن بنانا اور اس مقصد کے لیے کام کرنا، یہی آج ہمارا یہ تجدید عہد ہے۔ انشاءاللہ تعالی وہ مقصد تھا کشمیر کی آزادی کا، اور وہ جدوجہد آج بھی جاری ہے۔ دنیا کے سامنے اس چیز کو لانا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ایک اکثریتی آبادی کا علاقہ جو جموں کا تھا وہ ڈاکومنٹڈ ہے سارا کچھ، کہ اس کے بعد 6 نومبر کے بعد اس میں مسلمان اقلیت میں چلے گئے، اور وہی جو کام ہے وہ آج سری نگر میں اور باقی جو بھارتی مقبوضہ کشمیر ہے وہاں بھارت کر رہا ہے تاکہ اس کی ڈیموگرافی کو چینج کیا جائے۔ ہمارا یہ حق بنتا ہے، ہمارا یہ فرض ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس آل پارٹیز انٹرنیشنل کشمیر رابطہ کمیٹی کے پلیٹ فارم سے اس جدوجہد کو جاری و ساری رکھیں گے، اور بین الاقوامی سطح پر ان چیزوں کو ہم ایکسپوز کرتے رہیں گے اور دنیا میں آگاہی پیدا کریں گے۔ آج ہم اس بات کا یہ عہد کر رہے ہیں کہ ہم ان شہداء کے خون کو نہیں بھولیں گے، اور
ان کی اس جدوجہد کو ہمیشہ یاد رکھیں گے، اور ہم مل کر اس بات کا تہیہ کر رہے ہیں کہ کشمیر کی آزادی تک جو حق خود ارادیت ہے، جس کے لیے ہماری تمام نسلوں نے جدوجہد کی ہے، اس کے لیے ہم اپنی کوششیں ہمیشہ جاری رکھیں گے، اور اس کے ہمیں پوری امید ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر ہمارا پورا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دن آزادی کا دن دکھائے گا۔ 77 ایئر سے کشمیریوں کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے، اور آج کا یہ اجلاس بلانے کا اور پریس کانفرنس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ باور کروائیں کہ یہ کشمیریوں کا حق ہے، حق کے خود ارادیت، جو ان سے جو ہے نہیں دیا جا رہا، اور اس کو جو ہے وہ انٹرنل مسئلہ بنا رہے ہیں، حالانکہ یہ ساری ہیومن رائٹس اور جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے ان کو بھی باور کرایا جا رہا ہے کہ اس مسئلے میں انٹروین کریں اور اس مسئلے کو پاکستان اور بھارت کے درمیان اس کو حل کروائیں، اور جتنا جلدی ہو سکے اس پہ ڈائلاگ شروع کیے جائیں، اور اس کارروائی کو جتنا جلدی ہو سکے، کیونکہ کشمیری جو ہے آئے دن وہاں ان سے زیادتیاں ہو رہی ہیں اور وہ قتل ہو رہے ہیں۔ اس دن 1947 میں لاکھوں کی تعداد سے کشمیریوں کو شہید کیا گیا، جس کی ہم مذمت کرتے ہیں، اور آج بھی وہ سلسلہ جاری ہے۔ ہندوستان نے ہر قسم کے ظلم ڈھائے ہوئے ہیں جس کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ ہم جس ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں برطانیہ میں اس وقت ان کی لیبر پارٹی کی گورنمنٹ ہے، انہوں نے مسئلہ پیدا کیا تھا۔ ہم ان سے بھی یہ کہیں گے کہ اس مسئلے کو حل کیا جائے اور کشمیریوں کا ان کو بنیادی حق دیا جائے۔ میں پہلے مقبوضہ کشمیر کی طرف سے اور اپنے طرف سے آل پارٹیز کوآرڈینیشن کمیٹی کے جتنے بھی ممبرز یہاں پر ہیں، ان کا بڑا شکر گزار ہوں اور ان کو بہت بہت کنگریچولیشن کر رہا ہوں کہ جو انہوں نے مہم 27 اکتوبر کو چلائی، ایک بڑی ہی کامیاب مہم رہی ہے وہ مقبوضہ کشمیریوں کی آواز کو بلند کرنے میں۔ آج کے جو یہاں پر کچھ فیصلے ہوئے ہیں، اسپیشلی 6 نومبر جو ہم نے یہاں پر یوم 6 نومبر منایا، جب ہندوستان اور ڈوگرا آرمی مل کے 4.5 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کو شہید کیا گیا، آج ہم نے انہیں یہاں پر یاد کیا اور عہد کیا گیا ہے کہ اس مہم جو مقبوضہ کشمیریوں کی مہم آزادی کے لیے 1947 سے چل رہی ہے، اس کو ہم انٹرنیشنل لیول پہ آغاز کریں گے۔ اس پہ ہر پارلیمنٹ میں، یورپین یونین میں، برٹش پارلیمنٹس میں، ایون یونائٹڈ نیشنز میں لے کے جا کے انشاءاللہ ایک متحد ہو کے، ایک متحد آرگنائزیشن ہو کے اسے ایک لاجیکل کنکلوژن پہ کیا جائے۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا اس سال ہندوستان نے بڑی کوشش کی ایک شیم الیکشنز کے ذریعے تھرو دنیا کو ایک پیغام دینے کے لیے کہ کشمیر میں ساری نارملسی ہے، جبکہ دنیا نے خود دیکھا کہ یہ سارا کتنا غلط ہے۔ بی بی سی نے اس پہ ڈاکیومنٹری چلائی اور دیکھا کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر کتنا تشدد ہو رہا ہے کہ وہاں پر ہمیں اپنی آواز نہیں اونچی کرائی جا رہی۔ ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ ساری اس وقت جیلوں میں بند ہے، ہمارے مساجدوں کو تالا لگا دیا جا رہا ہے، اور اگر کوئی انسان، اگر کوئی مقبوضہ کشمیری کشمیر کی آزادی کے لیے آواز اٹھاتا ہے تو اسے جیل میں جا کے بند کر دیتے ہیں، یا تو انکاؤنٹر میں اسے شہید کیا جا رہا ہے۔ اس طرح کے جو واقعات ہیں، 10,000 ہماری بہنوں کی عصمتیں لوٹی گئی ہیں، یا آصفہ بانو جو 8 سال کی ایک چھوٹی بچی جموں میں تھی اور اسے 5 بی جے پی آر ایس کے گونز نے گینگ ریپ کر کے اسے شہید کیا جائے، اس طرح کے انسیڈنٹس ابھی تک دنیا پہ کیوں اس وقت چھپ چھاپ کر رہی ہے؟ اگر یوکرین میں یہی دنیا یوکرین کی آزادی کے لیے لڑ رہی ہے تو کیا ہمارا خون لال نہیں ہے؟ کیا ہم انسان نہیں ہیں؟ یہاں پر برطانیہ کیوں چپ ہے؟ یونائٹڈ نیشنز کیوں چپ ہے؟ اگر اس وقت فلسطین کے لیے آواز اٹھ رہی ہے تو مقبوضہ کشمیریوں کے لیے آواز کیوں نہیں اٹھ رہی ہے؟ اے اللہ پاک اپنے خصوصی فضل و کرم سے یا اللہ ان شہداء نے جو قربانیاں دی، یا اللہ ان قربانیوں کے صدقے تمام کشمیری بھائیوں کو آزادی نصیب فرما۔ اے اللہ پاک پوری دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ آپ کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں اور یا اللہ جامع شہادت نوش کر رہے ہیں، خصوصاً غزہ کے اندر، فلسطین کے اندر، یا اللہ ان کی قربانی کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما۔ یا اللہ ان شہداء کے خون کے صدقے یا اللہ پوری دنیا کے اندر امن و سکون عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو یا اللہ یہاں پر مل بیٹھ کر جمع ہونا اور کشمیر کی آزادی کے لیے فکر مند ہو کر بیٹھنے کے لیے اللہ قبول فرما۔ اے اللہ پاک، یا اللہ پاک ہم سب کی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اپنے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم اجمعين۔